ویلکم بیک۔ بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز۔ آپ کو بتائیں گے غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف ادارے پوری قوت سے ایکشن جاری رکھیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی لاہور میں صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کہا معاشی نقصانات سے نجات کے لیے کارروائی ضروری ہے۔ اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی شریک ہوئے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو صوبے کی مجموعی سیکورٹی صورتحال، بجلی گیس چوری، ذخیرہ اندوزی، غیر ملکی کرنسی اسمگلنگ کے خلاف ایکشن پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی وطن واپسی، اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات، کچے میں آپریشن کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے تاریخی اقدامات کے سود مند اثرات کے لیے متعلقہ محکموں میں اہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ گیلپ سروے میں عوام کا پاک فوج پر بھرپور اعتماد کا اظہار، سب سے زیادہ 88% عوام کو پاک فوج پر مکمل بھروسہ ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق PTI ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، پیپلز پارٹی کا دوسرا، TPL کا تیسرا نمبر ہے۔ سیاسی رہنماؤں میں شیمن PTI اکثریت کے پسند ہیں، پرویز الہی اور سعد رضوی کا دوسرا نمبر ہے۔ شریف خاندان کا نمبر پسندگی میں چوتھا، پانچواں اور چھٹا ہے۔ بلاول بھٹو، سراج الحق کا کہیں بھی نام نہیں ہے۔ 42% عوام PTI کو ووٹ دینے کے خواہاں، انتخابات میں PTI کی نہ ہونے پر کس کو ووٹ دیں گے؟ 23% لوگوں نے کسی رائے کا اظہار ہی نہیں کیا اور 28% نون لیگ کو بھی ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ مزید آپ کو بتائیں گے نون لیگ کے لنڈن اجلاس میں 3 سروے رپورٹس پر مشاورت کی گئی ہے۔ تینوں میں تحریک انصاف کی انتخابی پوزیشن کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ انتخابات کے لیے مقبول بیانیہ بنانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ لنڈن اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے کہنا ہے لنڈن میں نون لیگ کے چند بڑوں کے 2 اجلاس ہوئے۔ آئندہ انتخابات پر پہلی 2 سروے رپورٹس میں پنجاب میں 40 اور 60%، جبکہ تیسری رپورٹ پہ 45 اور 55% کا تناسب ہے۔ نون لیگ نے اس تناسب کو برابری پر لانے کے لیے مقبول بیانیہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ لیگی رہنماؤں نے کہا ہے کہ مقبول بیانیہ اور نواز شریف کی وطن واپسی سے اس تناسب میں بہتری آئے گی۔ 3 میں سے 2 سروے رپورٹس مریم نواز پاکستان سے لے کر گئیں اور اجلاس میں پیش کی۔ نواز شریف گرفتاری کے لیے تیار ہیں، لیگی رہنما خواجہ آصف کی گفتگو، کہا نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی گرفتاریاں دی ہیں، کبھی گرفتاری دینے سے انکار نہیں کیا۔ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ سب اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ فیصلے پر عمل ہو جاتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس میں عمل درآمد سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آج سب نے تسلیم کر لیا، عدالتی فیصلہ سچ تھا، ہمارا امتحان پاس ہو گیا، اب آپ کی باری ہے۔ چیف جسٹس سے پوچھا وہ صاحب کہاں ہیں جو کینیڈا سے جمہوریت کے لیے آئے تھے؟ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل ہو جاتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے۔ آج فیصلہ درست مان رہے ہیں تو نظر ثانی درخواستیں کیوں دائر کی؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر نظر ثانی درخواستوں کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، وہ صاحب کہاں ہیں جو کینیڈا سے جمہوریت کے لیے آئے تھے؟ ایک صاحب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے مقدمے ہمارے سامنے آ جائیں۔ سب اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ وکیل تو بڑے باہمت ہوتے ہیں، سچ ہی بول دیں، کہیں نا اس وقت الیکشن کمیشن فرد واحد کے حوالے کر رکھا تھا۔ سپریم کورٹ نے حکومت سے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی، فریقین کو ایک اور موقع دے دیا۔ چیف جسٹس نے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ سمیت سب پر جرمانہ کیوں نہ کیا جائے؟ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم درخواست واپس لے رہے ہیں، یا تو آپ کہیں دھرنے والوں کے ساتھ معاہدے پر جس کے دستخط تھے ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، یا بتائیں کہ فیصلے کی فلاں باتوں پر عمل کر لیا۔ ہم ریاستی اداروں کو نیچا نہیں دکھا رہے، بہتر ہے ادارے خود ایکشن لیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہم نے 12 مئی جیسے واقعات سے سبق نہیں سیکھا۔ کراچی میں 55 لوگ مارے گئے، ان کا حساب کون دے گا؟ نظر ثانی درخواست واپس لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہوا مٹی پاؤ۔ 12 مئی واقعات پر بھی مٹی پاؤ کہیں گے کیا؟ سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس نے سورہ توبہ کا حوالہ دیا، کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ آج سب نے تسلیم کر لیا، عدالتی فیصلہ سچ تھا، ہمارا امتحان پاس ہو گیا، اب آپ کی باری ہے۔ سماعت 1 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔
चेयरमैन पीटीआई को बी से सी क्लास मुंतकिल करने का मामला है। जेल जराये का कहना है बी क्लास में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान नवासी भी असीर रहे थे। सुपरिटेंडेंट जेल का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को बी क्लास में नहीं सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। उन्हें बेहतर सहूलतें मुयस्सर हैं। चेयरमैन पीटीआई को टेबल, कुर्सी और चारपाई दी गई है। इलेक्शन लड़ने के लिए जुर्म माफ नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने 9 मई का जुर्म किया उन्हें हिसाब देना होगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, क्या कोर कमांडर का घर जलाने की तफ्तीश अलदत्ता थानेदार करेगा? इंतकाम की बात नहीं की, लेकिन मुल्क तबाह करने वाले किरदारों का नाम लेते रहेंगे। रौनियत जिसका वो शिकार हुआ, अब कहा जा रहा है कि जी अगर उनको हिस्सा न लेने दिया गया तो नाइंसाफी होगी। कोर कमांडर का जो घर है वो उसका कैंप ऑफिस नहीं होता, उस घर को जलाया नहीं गया, तो क्या उसकी तफ्तीश अल्लाह थानेदार ने करनी है? अगर ये कौम उनको प्रोसिक्यूट नहीं करेगी, ये काम तो फिर रोज हुआ करेगी इस बुनियाद के ऊपर कि जी मैंने जो जुर्म किया है मुझे इसलिए माफ कर दिया जाए क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना। ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उन्हें ये हिसाब जो है वो देना हो। बका का सफर 21 अक्टूबर को शुरू होना है। इंतकाम की बात हमने कभी नहीं की, लेकिन उन किरदारों को एक्सपोज हमने हमेशा किया, आइंदा भी करेंगे और करते रहेंगे जिन लोगों ने पाकिस्तान को बार बार वो कुएं में धकेला है। और यहां पे आपको बताएंगे, पाकिस्तान में मुंसिफाना इलेक्शन का 2 टोक मौकिफ रखते हैं। मुंसिफाना इंतखाबात के सिवा कोई दूसरा मौकिफ नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, कई बार कह चुके किसी रजीम चेंज को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान में आजादाना मुंसिफाना इंतखाबात की हिमायत करते हैं। तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान को काबिल कदर पार्टनर के तौर पर देखता है। कराची के इलाके लांडी में मुबैना डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग, गाड़ी में सवार नौजवान गोलियां लगने से मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम ने बताया है फायरिंग का वाकया कायदाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। मकतूल की शिनाख्त हनीफ के नाम से हुई है। ऐनी शाहिदीन ने पुलिस को बताया है कि शहरी को डकैती के दौरान मज़ाहिमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग का निशाना बनाया है। मकतूल की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में 12 रब्बुल अव्वल की रात भी शहर में गैर इलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7, स्कीम 33, एहसनाबाद, ख्वाजा अजमेर नगरी, बल्दिया मियावाली कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन, गरीबाबाद, नॉर्थ कराची, सेक्टर 11E, यूसुफ गोट, स्टार गेट, मोरिया खान गोट और दीगर इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बिजली की बंदिश के बायस मुतासर इलाकों के मकीनों को परेशानी का सामना रहा। निगरां हुकूमत IMF की चौकीदारी छोड़े, ECP से शफाफ इलेक्शन के लिए ताउन करे। पाकिस्तान बहरानों के जद में है। बदइंतजामी, खराब तर्ज हुक्मरानी और मुफादात की सियासत की वजह से मईशत तबाह हो रही है। मुल्क में मजमूई तौर पर बदअमनी है। कराची जैसे शहर में 9 महीनों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। IPPs के साथ मुआहदे हमारी जरूरत नहीं है, ये माफिया की जरूरत है। मुसलसल कुछ नामालूम लोग हैं, फैसले करते हैं और अवाम पर वो इम्पोज हो जाते हैं। बिजली के बिलों में इस हुकूमत ने इजाफा किया है, वो तबाहकुन है। निगरान हुकूमत से कहना चाहता हूँ, IMF के मफादात की चौकीदारी की बजाय इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन कर ले और एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बना ले। मजीद आपको बताएंगे, आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने से पाकिस्तान में भी कीमतों में कमी होगी। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की सीनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा गुज़श्ता माली साल खराब मुआशी सूरत हाल का सामना रहा। 2022 में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर रही। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह 48 से कम होकर 25% पर आ गई। कोशिश है इसे 22% पर लाया जाए। दरामदात से पाबंदी उठाई गई है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक्शन ले रहे हैं।
ایکسچینج ریٹ مارکیٹ میں بے یقینی صورتحال کو ختم کیا، اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں ڈالر کے فرق کو 1% تک محدود کیا۔ بیرونی فائنینسنگ پلان پر کار بند ہیں، ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیکب آباد کی تحصیل تھال میں تاجر موسم نورائی کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف تنظیموں کا دھرنا 9 دن سے جاری ہے۔ ڈکیتی مزاحموں پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے تاجر موسم نورائی کو قتل کیا تھا۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کا قتل، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی صحافیوں سے گفتگو۔ ٹروڈو کہتے ہیں یقین ہے امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن ہردیپ سنگھ قتل کیس پر بھارت سے بات کریں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے اینٹی بلنکن آج واشنگٹن میں ملاقات کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ عمرہ ادائیگی کے لیے جدہ سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل نگراں وزیر اعظم جدہ پہنچے تو ایئرپورٹ پر اعلیٰ سعودی حکام اور پاکستانی سفارت خانے کے عملے نے استقبال کیا۔ پی آئی اے کو لیز پر طیارے لینے سے روک دیا گیا ہے۔ نجکاری کمیشن ذرائع کے مطابق پی آئی اے کو نئے معاہدے کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ پی آئی اے پر مالی اور انتظامی نئے معاہدے کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ مارچ 2024 تک پی آئی اے کوئی طویل المدتی معاہدے نہیں کرے گا۔ قومی ایئر لائن کی فروری تک فروخت ہوگی۔ اندرون ملک پروازوں میں ملکی ایئر لائنز کی کارکردگی کیسی رہی؟ سول ایویشن کی رپورٹ نے قومی ایئر لائن کی ناقص پرفارمنس کا پول کھول دیا۔ بکمال لوگ لاجواب سروس، یہ تحریر آپ کو پی آئی اے کی زوال کا قصہ سنائے گی۔ سول ایویشن اتھارٹی کی رپورٹ نے قومی ایئر لائن کا پول کھول دیا۔ سول ایویشن کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں رواں سال کے 6 ماہ کے دوران پاکستانی ایئر لائنز کی پروازوں میں روانگی اور آمد کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ مالی بحران کا شکار قومی ایئر لائن درجہ بندی پر آخری نمبر پر رہی۔ یہ پنکچویلٹی رینکنگ ہے، اس میں ڈپارچر اور ارائیول دونوں ہی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کنسسٹنٹلی نہیں فالو کرتی تو اس میں ان کو وارن کیا جاتا ہے۔ سول ایویشن کے مطابق پی آئی اے کی پروازوں کی روانگی کا تناسب 58.24% رہا، جبکہ درجہ بندی کے اعتبار سے اول تا چہارم نجی ایئر لائن رہی۔ کسی بھی پاکستانی ایئر لائن کی پروازوں کی بروقت روانگی اور آمد کی شرح 100% نہیں رہی۔ کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز، کراچی۔ پاکستان اور جرمنی کے تعلقات 1-2 سال کا قصہ نہیں، 72 برس پر محیط ہیں۔ جرمنی اور پاکستان کا یہ دوستانہ مزید مضبوط اور مستحکم بنائیں گے۔ کراچی میں جرمن آرٹ کی کتاب کی تقریبی رونمائی سے خطاب میں جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر ریکورڈیک نے کہا ہے کہ جرمنی ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت پاکستان کو 2027 تک 20 لاکھ یورو کی مالی مدد دے گا۔ جرمن آرٹ کی کتاب لینڈ مارک آف پاکستان کی تقریبی رونمائی سے خطاب میں جرمن کونسل جنرل نے کہا معروف آرٹسٹ OT الپیس نے 2005 کے زلزلہ اور 2010 کے سیلاب متاثرین کی مشکلات کو پینٹرز اور تصاویر کے ذریعے نمایاں کیا۔ پاکستان کی تاریخی مقامات اور کلچر کو پینٹ آرٹ کے ذریعے دنیا بھر میں متعارف کروایا گیا۔ مہمان خصوصی اور وزیر سیاحت ارشد ولی محمد اور جرمن پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر پرویز اختر نے بھی خطاب کیا ہے۔